کرے نکاح کی برکت نصیب فرمائے۔ چلتی کار میں کس رخ پر نماز پڑھیں؟ فرض نماز تو چلتی کار سے اتر کے تمیز سے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، نوافل اور سنتیں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی کا رخ جدھر کو ہے ادھر ہی رخ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تھے تو جدھر بھی سواری کا رخ ہے وہیں نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے، تو آپ بھی سواری میں جب موجود ہوں تو گاڑی کا رخ جدھر بھی ہو، نفل نماز پر کوئی پابندی بولو بھائی نہیں۔ اگر کسی کا دل دکھائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، یعنی کفایہ کیسے ہوگا؟ بھائی دل دکھانے کی مختلف قسمیں ہیں، اگر دل دکھایا ہے اللہ کے لیے، شریعت پر چلتے ہوئے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جائے، آپ اپنا دین نہیں توڑ سکتے کسی کا دل جوڑنے کے لیے۔ اب بینک میں کوئی شخص سودی ملازمت کر رہا ہے، اس کی ارننگ حرام ہے، اس نے اپنی حرام ارننگ سے آپ کو چائے پیش کی، آپ چائے نہیں پی سکتے، پئیں گے تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اس لیے پی رہا ہوں، تو ان باتوں سے اس کا دل کیا ہوگا؟ بولو بھائی ٹوٹے گا۔ اب بعض لوگ جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی کوئی بات نہیں، مسلمان کا دل سب سے زیادہ قیمتی ہے، دل نہ ٹوٹے تو چائے پی لو، یہ غلط ہے، یہ شرعی حدود سے کیا ہے؟ بولو بھائی، سب سے پہلے دین کے قوانین آپ جوڑنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کے لا کو نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اللہ کا دل ٹوٹ جائے گا پھر۔ تو آپ ویسے اخلاق سے بتائیں اس کو، محبت سے، کہ بھائی یا تو کوئی بہانہ کر لیں کہ میں نہیں پی سکتا، یا یہ کہ صاف بتا دیں کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی ارننگ صحیح نہیں ہے، ویسے آپ بہت اچھے ہیں لیکن آمدن آپ کی صحیح نہیں ہے، تو مجبوری ہے میرے لیے، تو اس طرح کر کے اس کو جان چھڑائیں۔ پھر بھی ٹوٹتا ہے تو اب کیا کریں ہم؟ لیکن اگر آپ کی غلطی سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو سوری کر لیں، کیا خیال ہے؟ اور دل جوڑنے کے لیے کوئی ہدیہ گفٹ وغیرہ دے دیں، گفٹ ایسی چیز ہے جو فوراً ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتی۔ رشتہ داری جوڑنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا رشتہ داروں میں بنتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں لفافے میں پیسے ڈال کے دے دو۔ بہن سے لڑائی رہتی ہے تو بہن کو لفافے میں ایک دن پیسے ڈال کے دو، یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، تو وہ سمت بانڈ کا کام جو ٹوٹا تھا نا آپس میں رشتہ، وہ سمت بانڈ کی طرح جوڑ دے گا۔ مزید پیسے دو گے تو ایلفی کی طرح جڑ جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو ٹوٹی ہوئی چیز کو جیسے سمت بانڈ اور ایلفی سے جوڑا جاتا ہے، ایسے ہی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہدیوں سے۔ ہم لوگ صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو یقین نہیں آتا محبت کا، ویسے کہنے پر کیا بات نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو فری پھوکڑ کی تو سب کو سب سے ہوتی ہے، تو رشتہ دار بولتے ہیں جب اتنی ہے تو ہمارا خیال کیوں نہیں کرتا بھائی؟ لیکن پھر بھی نہ بولنے سے بولنا اچھا ہے، یہ لفظ بول دینا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ بھی کچھ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے، اس سے بھی بڑی آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، یعنی محبت کی چنگاری بھڑک جاتی ہے، تو بول دینا چاہیے بھئی آپ سے ہمیں محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی سے محبت ہو تو اظہار کر دینا چاہیے، لیکن وہ جائز محبت ہے، حرام محبت فیس بک پہ لڑکیوں کو نہ بول دیا کریں کیا، وہ پھر حرام محبت میں آ جاتا ہے نا، ان کو اپنی بہن سمجھیں، تو جیسے بہن سے بہنوں جیسی محبت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اپنی بہن سے جیسے کہتے ہیں بہن تو میری بہنوں کی سب سے اچھی بہن میری ہو، اسی طرح کسی آنٹی کو بھی اگر یہ کہہ دیں کہ آپ میری سب سے اچھی باجی ہو، تو دل سے اگر کہہ دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کہنے کے لیے دم چاہیے، تپڑ چاہیے، جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ مفتی صاحب میری امی جی کو کافی دنوں سے، اب ایک تو شارٹ کلپ والے ہر چیز میں کلپ بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، دیکھو ایک بات سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بالکل الگ سے کلپ آ کے نہ لوگوں کو سیاق کا پتہ نہ سباق کا، پھر وہ مطلب کچھ اور نکل جاتا ہے اس کو۔ مفتی صاحب میری امی جی کو کافی دنوں سے رات کو نیند نہیں آتی، نہ وہ بیمار ہے اور نہ کوئی پریشانی، کچھ دنوں پہلے وہ ایک رات کو نہیں سوئیں، پھر اس کے بعد آج تک ٹھیک طرح سے نہیں سوئیں، تو بھائی بیماری ہے، اگر بیمار نہ ہوتی تو رات کو نیند آ رہی ہوتی، ان کی چائے چھڑوائیں، چائے سے بھی نیند پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زبردستی نہیں سلانے کی کوشش کرنی چاہیے، جب انسان زبردستی سوتا ہے نا، اب میں سو رہا ہوں تو پھر نہیں آتی نیند، ان کو نارمل روٹین میں زندگی گزارنے دیں، کوئی ٹینشن ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پھر وہ جب بستر پہ جائیں گی تو آٹومیٹیکلی ان کو نیند انشاءاللہ آ جائے گی۔ اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ابھی فی الحال اتنا کافی ہے۔
اچھا بھائی، میرا بیٹا شارجہ سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں سوال تمیز سے پڑھیں، کیونکہ سوال لوگوں کو سمجھ، یہ تمیز کا لفظ میں نے استعمال کیا، انہوں نے اتنے بدتمیز نہیں ہے کہ یہ مجھے کہیں تمیز سے، انہوں نے کہا ذرا آہستہ آہستہ پڑھیں۔ مفتی صاحب میرا بیٹا شارجہ سے واپس آ گیا ہے، سر لگاؤں؟ سر بھی نہیں لگاؤں، سر تو لگانے دو یار، اس کا اپنا مزہ ہے، ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ سر میں اس سے زیادہ مزہ ہے۔ میں کہنے والا تھا وہ جو پائلٹ کو نہلا دھلا کے چائے پلا کے واپس کیا، تو خدا کی قسم ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آیا جو یہ منظر دیکھ کے مزہ آیا، کیونکہ نریندر مودی نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم نے پاکستان کا جہاز گرا دیا، اس کی کوئی ویڈیو نہیں، کوئی ثبوت نہیں، پاکستان نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، پاکستان نے پائلٹ کو چائے پلا کے نہلا دھلا کے وہ لگی ہے، تو یہ پھر مزہ آیا، بہرحال مزہ آیا۔ اللہ نریندر مودی کو عقل عطا فرمائے۔ بیٹی جو بیوہ ہے اس کی کوئی صوم و صلات کا پابند خاوند مل جائے؟ جی بھائی یہ رفیع بھائی کا ٹاپک ہے، ٹاپک تو میرا بھی ہے لیکن کراتے وہ ہیں، میں کراتا نہیں ہوں۔ ابھی میرے پاس ایک پوری لسٹ آئی ہے یتیم بچیوں کی، پوری لسٹ آئی ہے کہ ان کے لیے رشتے تلاش کریں، اور پھر بہت بڑی بڑی خطوط آتے ہیں، وہ پورے انبار لگ جاتے ہیں، تو میں اگر یہ کام شروع کر دوں رشتے کرانا، تو میں تو پھر دنیا میں کسی کام کا رہوں گا نہیں، تو میں پھر وہ سارا پارسل کر دیتا ہوں ان کی طرف۔ اچھا ہوا مجھے یاد آیا، یاد رکھیں میرے نام سے کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا چندہ اگر کر رہا ہے تو میں اس کا ذمہ دار، بولو بھائی، نہیں ہوں، چاہے وہ شادی دفتر کے نام سے لوگوں سے پیسے لے رہا ہو۔ پہلے تھے اس طرح کے کچھ شادی آفس جو میں نے ان کو اپریشیٹ کیا، تو اپریشیٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پبلک سے اس کے پیسے لے رہے ہیں تو ان پیسوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر میرا کوئی ماضی میں ایسا کلپ ہے تو یہ والا کلپ اس کلپ کو منسوخ کر رہا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 15 مارچ 2019 جمعے کا دن، 3:18 کراچی پاکستان، بر اعظم ایشیا، سیارہ زمین، پوری بات کر رہا ہوں نا، ایسا نہ وہ لوگ، تو یہ میرا کلپ پرانے تمام کلپس کو کیا کر رہا ہے؟ منسوخ۔ اگر کوئی رشتے کرا کے آپ سے کمیشن لے رہا ہے، وہ لینا نہ لینا میں نہیں کہہ رہا وہ غلط کر رہا ہے کمیشن لے کے، لیکن میں اس کا ذمہ دار، بولو بھائی، نہیں ہوں۔ آپ نے دینا ہے دیں، نہیں دینا نہ دیں۔ تو میرے پرانے کلپ جتنے بھی چندوں سے متعلق ہیں وہ سارے اس کلپ سے کیا سمجھے جائیں گے؟ منسوخ۔ منسوخ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلپ غلط تھے، وہ غلط تھے یا صحیح تھے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، وہ کالعدم ہے، کیونکہ میں اگر کہوں گا غلط تھے تو اس کا مطلب جو لوگ وہ کلپ چلا رہے ہیں وہ 2 نمبر ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ 2 نمبر نہیں ہے وہ، نہ 1 نمبر ہے، کیا ہے میں نہیں اس بارے میں کچھ کہہ سکتا، آپ جانے، کیونکہ میں اب میں نے تجربے بہت کیے ہیں، تو جو اچھے لوگ ہیں میں نے ان کو بھی اپنے نام سے چندوں سے منع کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی نے کسی کو کسی بھی عنوان سے پیسے دینے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ دے، وہ خود ٹریس کرے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، میرا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کلپ کے بعد اگر کوئی میرے نام سے چندہ چلا رہا ہے، چندے کا کلپ چلا رہا ہے، تو مجھے کمپلین کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے وہ شادی دفتر کے نام پہ ہو یا کسی اور عنوان سے ہو، تو میرے نام سے اگر کوئی چندے کا کلپ چلا رہا ہے تو آپ نے کمپلین مجھے کرنی ہے۔ میں پھر بار بار کہہ دوں، جو کلپ چلانے والے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کچھ پیسوں میں کرپٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی ہیں وہ آپ جانے وہ جانے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان پہ اعتماد آتا ہے تو پیسے دیں، اعتماد نہیں آتا تو پیسے مت دیں۔ میں صرف ان پیسوں کا ذمہ دار ہوں جو براہ راست مجھے دیے جائیں گے، ان کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو زکوٰۃ میں یہ صدقے میں یہ رقم دی تھی، وہ کہاں استعمال ہوئی ہے، میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ میرے نام سے کوئی بھی، کیونکہ ایسے بڑے کیسے، دبئی میں ایک طالب علم ہے ہمارا شاگرد ہے، اس نے میرے نام سے بہت چندے لیے ہیں، اس نے، اب طریقہ کار دیکھیں، اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے بات کی، میں نے کہا ہاں میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا شاگرد میں تو جانتا تھا، اتنا تھوڑی جانتا ہوں کہ آپ میرے نام سے چندے لینا شروع کر دیں۔
تو اب سامنے والے کو یقین آ گیا بھائی مفتی صاحب کی تو بڑی ہیلو ہائے ہو بھائی ماشاء اللہ بڑی زبردست گپ شپ ہے، ان سے بے تکلف ہیں، اس کا مطلب صحیح آدمی ہے، تو چلو جی پیسے دے دو. حالانکہ وہ صحیح آدمی نہیں تھا، کیونکہ علماء سے تو ہر قسم کا طبقہ تعلق رکھتا ہے، اپنے مفاد کے لیے بھی تعلق رکھے جاتے ہیں. تو وہ محترم جو ہے نا، تو جس نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ بے وقوف ہو، آپ جب اس کو پیسے دے رہے تھے تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پیسوں کے بھی ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں. تو میں صاف بتا دیتا بھائی میرا کوئی تعلق، ہر آدمی جس سے اچھا تعلق ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چندے دینا شروع کر دو. تو میرے تمام کلپس چندوں کے، اس کلپ کے بعد کیا ہیں؟ کل عدم، جس نے جو کرنا ہے خود کرے. تو جہاں تک رشتے کا معاملات ہے تو ایک صاحب کو میں نے کہا ہے وہ فری پھوکٹ میں کر رہے ہیں کام، فری پھوکٹ میں کر رہے ہیں، اور ذرا ایجڈ بھی ہیں تھوڑے سے، کیونکہ جوان آدمی سے بھی اچھے ہوتے ہیں جوان بھی، لیکن بعض دفعہ یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ خود ہی نہ، جب اتنے اس کے پاس کنٹینر اتریں گے لڑکیوں کے تو ظاہر ہے کسٹم والوں کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، خراب بھی ہو جاتی ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا خراب ہیں، لیکن میں اب اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو جوان آدمی کے بجائے، وہ بھی ٹھیک ہے، جوان لوگ بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں، سارے غلط نہیں ہوتے، لیکن یہ بوڑھا آدمی کرے تو زیادہ، ویسے یہ بوڑھے نہیں ہیں، یہ بھی ان کے غصہ ہے کہ مجھے بوڑھا کیوں کہہ دیا، مگر تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا ان کا یعنی اور بھی اچھے ہیں، دوسرے بھی اچھے ہیں تو یہ بھی اچھے ہیں تھوڑے سے، جب تک کوئی کمپلین نہیں آتی. تو اب اتنے بھرمار ہے لڑکیوں کی درخواستوں کی، طلاق یافتہ، غریب، اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے. تو میں پھر یہی کرتا ہوں بھائی ان کو پکڑا دو. تو وہ پوری پرچیاں اور پورے نمبر سارے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو جس نے بھی کچھ بھی کرنا ہے، اور ذمہ داری میں ان کی بھی نہیں لے رہا اس حوالے سے کہ یہ جس کی کرا دیں تو ضروری نہیں کہ وہ شادی کامیاب ہو، وہ تو لڑکے لڑکی والے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے، بس ان کا کام یہ کہ فری پھوکٹ میں کر رہے ہیں. اچھا بھائی، تو یہ جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو رشتہ چاہیے تو وہ فرشتے سے بات کریں، ان سے بات کریں، ان کا نمبر ہم نے دیا ہوا ہے لوگوں کو، رفیع بھائی کا. نقد 15,000 میں سب کے لیے، اور وہی چیز قسطوں پر 20,000 میں جائز ہے. 1 لاکھ روپے کسی کو قسطوں پر 1.5 لاکھ میں دیے جا سکتے ہیں؟ حرام ہے، سود ہے. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے لوگ ملک سے باہر جاب کرتے ہیں یا ملک میں جاب کرتے ہیں تو بعض جگہ داڑھی کا مسئلہ آتا ہے، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، 1 مٹھی سے کم کرنا بھی جائز نہیں ہے. خواب میں کسی مردہ لاش کو زندہ دیکھنا یہ اس کی روح ہے یا ہمزاد ہے؟ خواب میں مردہ لاشیں مردہ نظر نہیں آتی، اکثر وہ زندہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خواب ہے نا، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو اگر وہ مردہ ہی آ رہا ہے پھر خواب تھوڑی ہوا. تو خواب میں تو الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ہو رہا، مردہ زندہ ہو کے بات کرو گے، زندہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے. تو اتنا زیادہ ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مر جاتا ہے تو خواب میں اکثر آتا ہے، زندہ ہو کے ہی آتا ہے عام طور پہ، کیونکہ مر کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جاگتی حالت میں ہی مرا ہوا تھا، تو خواب میں آنے کا فائدہ ہے. خواب میں تو آگے باتیں کرے گا نا. تو لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے ابا خواب میں آؤں زندہ تھے. میں نے کہا خواب میں مرے ہوئے اکثر نہیں آتے. اگر خواب میں بھی مردہ ہی آ رہے ہیں پھر اس کی کوئی تعبیر ہوگی، پھر اس کی کیا ہوگی؟ یا تو خواب میں آ کے کوئی ایسا میسج دیا جو بڑا عجیب سا میسج، پھر کوئی تعبیر نکلے گی. نارملی خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں، اس سے ٹائم ویسٹنگ. قبر پر کھڑے ہو کر کسی مردہ شخص سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قبروں پہ پر میت کے لیے دعا کیا کریں، اس کے علاوہ کچھ اور مت کیا کریں، رپورٹیں نہ پیش کیا کریں. دل جوان ہے بھائی، ان کی کال آئی ہے. خطرہ تو دل سے ہی ہوتا ہے. میرے فادر ان لا کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا درخواست ہے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جلدی سے دے دیں، جلدی نمٹاؤں. محمد افضل کی صحت کے لیے دعا کریں، دل سے دعا ہے. ان کے لیے بھی دعا کر لیں بھائی، یہ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیب فرما. تا دم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے، اختلاف و انتشار سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے.